السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بلا شک و شبہ قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و تدبر کے لیے، ریفلیکشن کے لیے اکٹھا اور جمع ہونا، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہے نواز دے، وگرنہ اکثر مسلمان وہ ہیں جو قرآن میں غور و تدبر سے، ترجمہ اس کی تفسیر سے، اس کے احکام اور مسائل سے، اس کی بلاغت سے، اس کی حقانیت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے اعجاز سے، اس کے معجزہ ہونے سے ان تمام چیزوں سے ناواقف اور نابلد ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے گئے، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ، جو قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے درمیان بھی کیا اس کا شعور باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے اس سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، جو رشتہ ہونا چاہیے ایک مسلم کا، وہ انتہائی کمزور پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم اگر ہم پڑھتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے کئی چیلنجز اس میں کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سورہ ہی بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگوں کی مدد چاہیے، سب کی مدد سے تم ایک سورہ ہی کیا ہے بنا کے لے آؤ، 10 آیت بنا کے لے کے آؤ۔ اس طریقے سے کیا ہے، اور کہا گیا کہ انسان نہیں، انسان اور جنات سب مل کر کے لے کے آئے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ کہ آپ پڑھتے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، یہ کسی عالم یا مفتی کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کا کچھ بھی حصہ اگر ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ محرومی ہمارے لیے۔ اس لیے اس کتاب سے جڑنے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی مکمل ہر شخص کو کیا ہے فکر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اپنا پورا وقت بھی اگر قرآن کے حوالے کر دے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا جو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت بھی قرآن کے لیے نہیں نکالتے؟ یقین جانے بس اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہوا تو ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وگرنہ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں اور اللہ رب العالمین سے جو ہمارا لگاؤ اور تعلق ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہمیں اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ سے محبت نہیں ہے، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ اللہ سے محبت نہیں ہے،
ہم اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ، قرآن سے زیادہ، حدیث سے زیادہ اتنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں کہ اس کی پوری ایک لسٹ کیا ہمارے درمیان موجود ہے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو جائے تو ہم لوگ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، ورنہ اعمال ہمارے کیا ہے؟ انتہائی اللہ سے دور کرنے والے اعمال ہیں. بہترین اعمال ہمارے نہیں، تعلق ہمارا قرآن سے مضبوط نہیں ہے. اور اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ عمر آدمی کی بڑھتی جاتی ہے لیکن قرآن کے متعلق اس کی معلومات ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، حدیث کے متعلق اس کی معلومات ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے. یہ بہت بڑا افسوس ہے، یہ بہت بڑا افسوس کا معاملہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی جائے اور وہ بوڑھا ہوتا جائے، داڑیاں سفید ہوتی جائیں، بچے بڑے ہوتے جائیں، پوتی پوتا ہوتے جائیں، اور قرآن اور حدیث سے اس کے پاس زیادتی نہ ہو، علم میں اضافہ نہ ہو. یہ بڑی کمزوری کی بات ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے. ہر شخص کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن ہی ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارا سب کچھ ہے، یہی سرمایہ ہے ہمارا، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں جنت ملے گی اور انہی کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات ملے گی. دوسرا کوئی نہیں آئے گا ادھر ادھر سے پکڑنے کے لیے. ہمیں جنت میں لے جانے والی چیز یہی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے، ہمیں جہنم سے بچانے والی چیز یہی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے، ہمیں فتنوں سے محفوظ کرنے والی چیز یہی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں سے دوری ہر اعتبار سے انسان کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب اور ذریعہ ہوں گی، اس لیے اس پر توجہ کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور قرآن ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آدمی کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب اسے موقع ملے تو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اس میں غور و تدبر کرے، فکر کرے اس کے بارے میں. اور اگر آپ یقین جانیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو، کسی چیز نے آپ کو اس قدر مشغول کر رکھا ہو کہ آپ کو دن بھر میں وقت نہیں مل پاتا قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، دین سیکھنے کا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے حق میں فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی. وہ آپ کا کاروبار ہو، آپ کے بیوی بچوں کی محبت ہو، یا کچھ بھی، یہ فتنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین آئے رضی اللہ عنہما. اللہ کے نبی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ممبر سے اتر گئے، سنن ترمذی کی روایت، اتر گئے اور دونوں کو لے لیا. اور جب آئے ممبر پہ تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ. سوچے اور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو دیکھ کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے اور آپ ممبر سے نیچے اتر گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، کتنے اعتبار سے فتنے بنی ہوئی ہوں گے ہمارے لیے. ہمارا کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، احباب ہیں، یہ سب فتنے. اکثر لوگ جن کو میں جانتا ہوں ان کے درس کی غیر حاضری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے. جب تک فیملی نہیں ہے درس میں بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اور جیسے ہی فیملی آئی درس سے کیا ہے، غائب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولادیں اور ان کے بچے ان کے لیے فتنہ ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جب وہ جاب لیس ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ درس میں، یہاں درس وہاں درس، اور جیسے ہی جاب لگ گئی پھر وہ ایسے کٹ گئے کہ جیسے کوئی تعلق ہی درس سے نہ ہو. یہ کاروبار ان کے لیے فتنہ ہے. یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو اللہ کے دین سے، اللہ سے دور کرنے والی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے لیے فتنے کا سبب اور ذریعہ ہے. بہرحال فتنوں کے اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو قریب تر کرنے کی کوشش کیجیے قرآن سے اور حدیث سے، صحابہ کے اعمال کی، ان کی سیرت سے، تاکہ ہمارے اندر مضبوطی پیدا ہو. وگرنہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان تو شیطان، وہ تو اپنا کام کر ہی رہا ہے، وہ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. انسانی شکل و صورت میں اتنے شیاطین موجود ہیں ہمارے درمیان، انسانی شکل و صورت میں اتنے شیاطین موجود ہیں ہمارے درمیان کی جناتوں کے شیاطین تو الگ ہیں، ان کا تو مشغلہ ہی وہی ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھولے ہوئے دشمن ہیں. لیکن انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے. اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جب ذکر کیا ہے تو کہا پہلے انسانوں کے شیطان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ.
یہ یاد رکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، پہلے انسانوں کے شیطان، پھر اس کے بعد جناتوں کے شیطان. یہ سب سے پہلے ہر نبی کے دشمن رہے ہیں. پہلے انسانوں میں شیطان تو بعد میں روکتا، کوشش کرتا، لیکن یہاں تو دعوت کو روکنے والے، دین کو روکنے والے خود اپنے درمیان لوگ کیا ہے، موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ پس منظر صرف اس لیے ذکر کیا گیا، بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ ہر آدمی کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دین سے رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں ان کا آپ احتساب کیجیے. اور کیا ان کا روکنا ویلڈ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کسی چیز سے آپ رکتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ذرا دیکھیں کہ قرآن و سنت سے قریب ہونے کے لیے کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے. کیا اس کو اتنی اہمیت دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے؟ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی ہے سنن ترمذی کے اندر کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرا، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، فارغ کیا کر اپنے آپ کو، ٹائم نکالا کر میرے لیے. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر. املأ قلبک غنا، میں تمہارے سینوں کو مالداری سے بھر دوں گا، غنی کر دوں گا، کسی کی ضرورت تجھے محسوس نہیں ہوگی دنیا میں. میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تمہیں غنی کر دوں گا، کسی کی ضرورت تمہیں محسوس نہیں ہوگی. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غربت کو، فقیری کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میرے لیے وقت نہیں نکالا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا، مشغول کر دوں گا، کام ختم نہیں ہوگا، موت آ جائے گی. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کیا ہے، مشغول کر دوں گا. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری غربت کو بھی میں دور نہیں کروں گا. اس لیے ہر شخص کو ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ وہ علم سیکھنے میں، عمل کرنے میں، صحیح راستے کو اختیار کرنے میں، ان تمام چیزوں میں ہر دن کیا یوٹیلائز ہونا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے. کل کا دن سے آج کا دن ہمارا ہر حال میں کیا ہے، بہتر ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، اور اس کے بعد والا دن اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ویسے بھی جب ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جائے، جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو اب اس کا تعلق دنیا سے کمزور ہونا چاہیے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ 2/3 اس نے دنیا میں گزار لیا. اب 1/8 حصہ، 1/3 کیا ہے، اس کا باقی رہے گی اصلی. تو جب آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے، اس کے بعد ایسے تو ہمیشہ، لیکن جب 40 سال آپ دنیا میں رہ لیے، اس کا مطلب یہ کہ 2/3 آپ کی زندگی دنیا میں گزر گئی ہے. اب زیادہ توجہ آپ کی آخرت کی جانب کیا ہے، ہونی چاہیے، اور جنت کو بنانے میں، سنوارنے میں، اور جہنم سے بچنے میں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آپ آزاد ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ریڈ زون میں چلے گئے ہیں، اب آپ کے لیے کیا ہے، آپ دوسرے راستے میں چلے گئے ہیں. اب یہاں سے آپ کو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے. پچھلے دنوں میں آیت الربا شروع ہوئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر کے مخبوط الحواس، دیوانہ اور پاگل کر دیا ہو. حالانکہ حقیقت میں وہ پاگل نہیں ہوں گے. ان کا یہ حشر اس وجہ سے ہوگا، ان کا انجام یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کیوں کہتے تھے بے بھی کیا ہے، خرید و فروخت بھی تجارت ہی، خرید و فروخت سود کی طرح، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس آدمی کے پاس یہ پیغام آ جائے، یہ وارننگ آ جائے، اور وہ پچھلی چیزوں سے رک جائے، تو پھر اس کے لیے معاملہ کیا آسان ہے. اور جو آدمی اس کے آ جانے کے بعد بھی لوٹے تو وہی کیا ہے، جہنمی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو اور گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ ذکر ہو جانے کے بعد، اور بتایا گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ سود کے متعلق
جو اللہ تعالیٰ نے آیت ربا میں 5 خرابیاں بیان کی تھی، ہے کہ نہیں؟ کسی کو یاد ہے کہ سود کھانے والے کے متعلق کیا ہے؟ آیت الربا میں اللہ تعالیٰ نے 5 خرابیاں بیان کی ہیں، 5 وارننگ، 5 دھمکیاں، 5 عذاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان میں سے کیا کیا تھا؟ نمبر 1، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو کیا ہوں گے؟ دیوانہ اور پاگل ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے۔ دوسرے کیا بیان کیا گیا تھا کہ برکت ان کے مال سے کیا ہے؟ اٹھا لی جاتی، کمائیں گے، خوب پیسے نظر آئیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ امپورٹنس اور اہم نہیں ہے، بلکہ اس کا بابرکت ہونا، اس میں اللہ کی جانب سے برکت کا ہونا یہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ سود کھانے والے یا سودی کاروبار کرنے والے سے کیا ہے؟ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا بیان کی گئی تھی کہ یہ کفریہ عمل ہے۔ کیا ہے؟ کفریہ عمل ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ جہنم میں رہیں گے لمبی مدت تک اگر ایمان والے ہیں تو۔ اب ظاہر ہے یہ وارننگ تھی جو پچھلی آیات میں گزری، اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا یہ انجام ہوگا۔ اب اس کے برعکس جہاں وعید ہوتی ہے وہیں پر وعدہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر انذار ہوتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی بیان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ان لوگوں کا ذکر تھا جو سود کھانے والے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ واقعی مومن ہو سود کے قریب نہیں جائیں گے، سود کھانا تو دور کی بات ہے۔ اگر واقعی کوئی مومن ہو تو سود کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ سود میں انوالو ہونا، سود کے لیے محنت کرنا، سود نکالنے کے لیے سورس لگانا وغیرہ وغیرہ تو دور کی بات ہے۔ اگر واقعی آدمی مومن ہو تو سود کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو واقعی مومن ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ بالقلب واللسان والجوارح، دل سے سچا یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح سے، باڈی سے اس کے مطابق کیا ہے؟ عمل کرنا۔ یہ بات یاد رہی اہل سنت والجماعہ کی تعریف ہے ایمان کی، کہ التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالجوارح یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ یہی ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل میں تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور پریکٹیکل طور پر اس کے مطابق کیا ہے؟ وہ عمل کرے۔ ایسا ہو کہ زبان سے جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور اس کے بعد غیروں سے مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی دن بھر میں 17 مرتبہ کم سے کم اس بات کا اقرار کرتے ہیں نماز میں، صرف فرض نماز کو اگر پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں مسجد کے سامنے درگاہ نظر آتی، پھر وہاں جھکے نظر آتے ہیں۔ شاعر کہتا ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد، لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں، تعجب، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک طرف یہ کہتا ہو کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد پھر وہ کیا ہے؟ دوسروں سے امیدیں لگائے ہوئے اور دوسروں سے سوال کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی تعریف اس کے پاس مکمل نہیں، ایمان اس کے پاس مکمل نہیں، کیونکہ اس نے زبان سے قرار تو کیا، اللہ عالم دل میں اس کے کیا ہے، لیکن اعضاء و جوارح سے، عمل سے تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا اور اللہ رب العالمین کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ وہ اوروں کو بھی کیا ہے؟ پکار رہا، مانگ رہا، اسے سوال کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان کا یہ مطلب یزید و بطاعت الرحمن، اور ایمان ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ بس برابر رہے، جیسے مرجیہ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بہت سارے ہمارے ہندو پاک کے لوگوں کا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عام طور سے ان کے ماننے والوں کی تعریف یہی ہے کہ اصل میں ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور ضرورت ہو تو زبان سے اقرار کرنا، بس باقی وہ عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں مانتے ہیں، اس کا پارٹ اور حصہ نہیں مانتے، اس کو رکن نہیں مانتے ہیں۔
اسی لیے ان چیزوں میں کیا ہے کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں، بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہیں۔ نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یزید بطاعت الرحمان، اللہ کے اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مسجد میں آپ کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، مارکیٹ میں آپ کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، دیکھتے نہیں کہ سن لیتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہو جاتا ہے، کچھ اور سنتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبهم، ان کا دل لرز جاتا، خوف زدہ ہو جاتا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان الذين آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی یہ تمام چیزوں کے ساتھ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، جو لوگ یقینی طور پہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ اللہ نے کیا ہے عمل کا ذکر کیا، وگرنہ کافی چاہیے یہ کہہ دینا کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں کے لیے لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ لیکن جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا ہے عمل صالح کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کے لیے، صالحتوں کی جمع صالحات، بہترین عمل، صالح عمل اور نیک عمل کی، صالح عمل کی۔ اور صالح عمل تب ہوتا ہے جب اس کے اندر دو ریکوائرمنٹس اور دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، یعنی صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن طریقہ رسول کا نہیں ہے، تو ایسا عمل صالح نہیں ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، تو یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہمیشہ ذہن میں کیا ہے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور جب کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا تو کیا ہے وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں، یعنی شرک اور بدعت کے ساتھ کوئی بھی عمل، یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس بالکل پیور عمل چلتا ہے، اور پیور عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ عمل صالح ہے۔ اس کو اس لیے ڈیفائن کیا جا رہا، بیان کیا جا رہا، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ جو لوگ بیان کر دیتے ہیں 100 مرتبہ یہ پڑھو، 200 مرتبہ یہ پڑھو، 300 مرتبہ یہ پڑھو، اب تو پوری مارکیٹ اور دکان بھی ہے، جیسے اور چیزیں بکتی ہیں نا، اب ایسے اللہ کی آیات اور سنت اور دعائیں بھی بکتی رہتی ہیں۔ بلکہ باقاعدہ کچھ لوگ تو بیچتے ہی ہیں، باقاعدہ کچھ لوگ کیا ہے بیچتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں موجود ہو گیا ہے کہ یہ آیات بھی کیا ہے بیچی جاتی ہیں، حدیث بھی بیچی جاتی ہیں، اور نہ یہ سکھایا جاتا کہ تم توحید پہ قائم ہو، سنت پہ قائم ہو، نماز کا قیام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بس چورن دے دیا جاتا ہے، یہ اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی پڑھو، اور سامنے جو آدمی آیا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں، پینٹ پاجامہ ٹخنے سے نیچے، کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا کہ کہیں سے ایجوکیٹڈ بندہ ہے، دین کو جانتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کو دین سکھایا جائے اس کو چورن دے کر کے کیا ہے چند دعاؤں کا ادھر ادھر کا بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا ہے اس طرح سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بڑے سارے لوگ اس طرح کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں اس کا۔ اس لیے عمل صالح اللہ اس کے رسول کی زبان میں یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، حالانکہ نیک عمل میں کیا ہے سب سے پہلی چیز نماز ہے، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر، اس کے ارکان کے ساتھ، شروط کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، واجبات کے ساتھ ادا کرنا۔ وگرنہ صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی، صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی
ہاں یہ بات ہمیشہ ذہن میں یاد رہے کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کہتا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. کسی بھی مفسر نے یہ معنی نہیں بیان کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. کسی بھی مفسر نے یہ معنی نہیں بیان کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. کسی نے نہیں. ہر ایک نے جو معنی بیان کیا نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں, سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں, یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی نے یہ نہیں معنی بیان کیا کہ وہ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے بدبخت لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھی نہیں, نمازوں کو ضائع کر دیا. نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھا, نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا, اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ نہیں پڑھا, اس کے شروط کے ساتھ نہیں پڑھا, اللہ کے لیے نہیں پڑھا, سنت کے مطابق نہیں پڑھا. یہ سب نمازوں کا گیا ہے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں, نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو نمازوں کا گیا کئی طریقے سے. اسی لیے کسی مفسر نے یہاں بھی یہ معنی نہیں بیان کیا کہ وہ نماز چھوڑ دیے ہوئے, بلکہ کیا کہا کہ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جیسا کہا گیا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, اور شہوتوں کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا, تو وہ ان قریب گہری جہنم کے اندر کیا ہے داخل کیے جائیں گے. اس لیے قیام نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے. جگہ جگہ کیا ہے نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے, نماز قائم کرنا یعنی اس طریقے سے جو اس کے حقوق ہیں اس کے ساتھ اس کو وقت پہ ادا کرنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے, نماز قائم کرنے والا بنا دے. کیونکہ آپ کے بڑے بڑے فتنے, آپ کی بڑی بڑی بے حیائی, بڑے بڑے گناہ سے بچانے والی جو عبادت وہ کیا ہے نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے. لیکن کب؟ جب نماز کی طرح ہو, جب نماز کی طرح ہو. تو اقاموا الصلاۃ, اور نماز انہوں نے قائم کیا. وآتوا الزکاۃ, اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. یہ بہت بڑا اسلام کا پلر ہے. عام طور سے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کو من وعن جیسا اللہ چاہتا ویسے لاگو کر دیا جائے تو معاشرے میں امن و امان اور پیس ہو جائے گی. نفرت, حسد اور عداوت ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا. حالانکہ نماز اور زکوٰۃ نیک اعمال میں ہے, عامل الصالحات میں شامل ہے. الگ سے بیان کرنے کی وجہ اس کی اہمیت اور اس کی جلالت کو بیان کرنا ہے کہ ایسے تو عمل صالح بہت ہیں لیکن ان میں سے یہ دو بڑے ہی اہم ہیں. یہ دونوں کیا ہے بہت ہی اہم ہے. توحید کے بعد دوسرا بڑا پلر نماز ہے, اور تیسرا پلر کیا ہے زکوٰۃ ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کا فضل. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, لَهُمْ أَجْرُهُمْ, ہر آدمی اپنی اوقات کے اعتبار سے دیتا ہے نا کہ نہیں بھئی آپ کتنا دے سکتے ہیں یہ معلوم, ہر آدمی اپنی پوزیشن کے اعتبار سے دے گا. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ایک مرتبہ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کمپنی کا مینیجر کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا, تو آپ کو معلوم ہے کتنا مل سکتا ہے. اگر کنگ اور ملک کہہ دیں کہ میں دوں گا آپ کے, تو وہ اس کے اعتبار سے ہوگا. جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, نماز قائم کیے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ نہیں کہا میرے پاس ہے. یہ بھی بڑی چیز ہے کیونکہ یہ سارے عمل اللہ کے لیے ہونے چاہیے تبھی اس کے پاس سے ملے گا. اگر آپ نے دوسروں کے لیے کیا تو لے لیجیے وہاں سے. جیسے قیامت کا دن ہوگا, جن
لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان میں کیا ہے؟ قاری قرآن ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے. اور یہ تینوں کیا بڑی خامی کیا تھی؟ اللہ کے لیے نہیں، ریا دکھاوے کے لیے تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اگر یہ عمل اللہ کے لیے ہوا ہے تب تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، ورنہ نماز کا اجر بھی اللہ کے پاس نہیں، روزے کا بھی اجر اللہ کے پاس نہیں، صدقہ و خیرات کا بھی اجر اللہ کے پاس نہیں، اگر یہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوا. یہ مت کہیے کہ نہیں نماز تو ہم نے پڑھی تھی قیامت کے دن، اتنی نمازیں زندگی بھر تو نماز پڑھتا رہا لیکن ثواب اور اجر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. زمانے بھر رمضان کا روزہ رکھتا رہا لیکن اجر کچھ نہیں مل رہا ہے. زمانے بھر صدقات و خیرات کرتا رہا لیکن اجر کچھ نہیں مل رہا ہے. ذکر و اذکار سے میں نے اپنی زندگی کو بالکل آباد کر رکھا تھا لیکن اجر کچھ نہیں مل رہا. ایسے لوگ قیامت کے دن بڑی تعداد میں ہوں گے. ایسے لوگ قیامت کے دن کیا ہے؟ بڑی تعداد میں ہوں گے جن کو ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا، ان کے حج کا، ان کی زکوٰۃ کا، ان کے صدقات و خیرات کا، ان کی دوسری عبادات کا کسی کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا. اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہی بنیادوں پر تو ہم اللہ رب العالمین سے امید لگائے ہوئے ہوں. اگر ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو پائے، ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، ہمارے حج اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، ہماری دوسری عبادات اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، تو کس قدر خطرناک معاملہ ہوگا. کن چیزوں کو بنیاد بنا کر پھر اللہ رب العالمین سے ہم بخشش اور مغفرت اور اس کی جنت طلب کریں گے. لیکن ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ خسارے میں. اللہ بیان کرتا ہے بڑے عمل کرنے والے لیکن اس کے باوجود خسارے میں سب سے زیادہ یہی. کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیاوی محنتوں نے، کوششوں نے ان کو گمراہ کر دیا. ایسی چیزوں کو دین سمجھ کے کرتے رہے جو دین تھا ہی نہیں، جو اللہ نے نہ کتاب نے بیان کیا تھا نہ نبی نے سنت نے بیان کیا تھا، لیکن وہ ان اعمال کو دین سمجھ کے کرتے رہے اور اسی پر وہ ڈیپینڈ رہے، اسی کے مطابق وہ سمجھتے رہے کہ ہماری نجات ہو جائے گی. لیکن انہی اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہے جو کوئی بیان کر رہا ہے. اللہ نے بیان کیا اتنے پیارے انداز میں کہ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے. سوچے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کافروں کا معاملہ تو الگ، ان کا تو کوئی خیر اور بھلائی والا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. سبھی جانتے ہیں کہ توحید کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا. ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کون اچھا سمجھ رہا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا وہ کام کر رہے ہو. لیکن قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے. اس لیے ہر عمل کو آپ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی ضرور کوشش کیجیے. جب کوئی عمل اللہ سے ثابت نہ ہو، اللہ کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں نہ ہو، صحابہ کے طریقے میں نہ ہو، فوری طور پر آپ اس سے رک جائیے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، دیکھیے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کتنے ایکشنز ہیں نماز میں. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کتنے ایکشنز ہیں نماز میں. جو چیز جہاں کہنی ہے ویسے ہی کرنی ہے، جہاں ہاتھ اٹھانا وہاں ہاتھ اٹھانا، جہاں ہاتھ رکھنا وہاں ہاتھ رکھنا ہے. ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ اپنی مرضی سے کر سکیں. پوری نماز میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز آپ کو بتائی گئی. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تشہد میں، آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے. یہ بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا، بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیسے آپ بیٹھیں گے. آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ہر طریقہ بتا دیا گیا ہے. انگلی اٹھانا تو کون سی اٹھانا ہے، کتنی اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے. کہیں اس سے بھی کسی بھی چیز میں آپ کیا اضافہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی جانب سے دین میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہ کریں. جتنا جیسے بتایا گیا ہے منوان ویسے اس کو قبول کریں، اور یہ کہہ کر کے کہ بھائی یہ تو خیر اور بھلائی کی چیز ہے، لاؤ ہم اس میں اضافہ کر دیں. قطعاً ایسا نہ کریں. کوئی بھلائی ایسی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ادھوری اور ناقص چھوڑی ہو. سب آپ نے بیان کیا. جب پیشاب پکانے کے طریقے بیان کر دیے گئے، ریلیشن اور جمع کا مسئلہ ذکر کر دیا گیا، دعائیں ذکر کی گئی، تو یہ بڑی بڑی چیزیں کیسے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بڑی خوبی کی بات ہے، بڑی بشارت ہے. کیا؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم،
اور ان پر کوئی خوف نہیں. فیما یستقبل یوم القیامہ, کس بارے میں خوف نہیں؟ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی خوف, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی بیان کیا. فلا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہے, یعنی مستقبل کے سلسلے میں. ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, فیما مضى, جو دنیا میں گزر گیا اس پر نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. اور یہ بڑی نعمت ہے, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ غم اور فکر کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں. کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے, اس پر آپ کو کیا ہے, غم ہوتا ہے. یعنی آپ ایسا کر لیے ہوتے تو یہ جاب مل گئی ہوتی, یہ جاب نہیں گئی ہوتی, یہ مال آ گیا ہوتا, یہ کبھی. اور کبھی مستقبل کے لے کے ٹینشن رہتی ہے کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی کیا ہے, نفی کی ہے کہ اہل ایمان کے لیے نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, کیونکہ یہ چیزیں لطف اٹھانے نہیں دیتی ہیں, لذت اٹھانے نہیں دیتی ہیں. پیسوں کی کمی, جاب کا چلا جانا, نوکریوں کا چلا جانا کیا ہے, بہترین طریقے سے زندگی نہیں گزارنے دیتا ہے. ٹینشن اور فکر میں کیا ہے, آدمی کو رکھے رہتا ہے. تو جتنی نعمتیں دنیا میں ملی ہے نا, اس کوئی نعمت ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی جو بے فکر والی ہو. جوانی ہو تو اس کا ڈر ہے کہ کل بڑھاپا آ جائے گا, طاقت ہے تو اس کا ڈر ہے کہ کل ختم ہو جائے گا, ہے نا. ہر آدمی دیکھ بھی رہا ہے, احساس بھی کر رہا ہے کہ ہر چیز کیا ہے, ہر نعمت کیا ہے, کمزور پڑتی چلی جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے متعلق کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اہل ایمان کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, حالانکہ ربا کا ذکر ہو گیا ہے, ربا کا بیان ہو گیا ہے, لیکن اب خاص طور سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ربا کے متعلق متنبہ اور آگاہ کر رہا ہے, اور بڑے ہی سخت الفاظ میں, بڑے ہی سخت الفاظ میں, اتنے سخت الفاظ میں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیے کہیں بھی اتنا سخت جملہ, سینٹینس اور وارننگ آپ کو نہیں ملے گی جو سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, بیان فرمائی. ایسے پہلے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں پہلے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ 10ویں نمبر کا یا ایھا الذین آمنوا ہے. ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا, اور پورے قرآن میں 89 مرتبہ. پورے قرآن میں کتنی مرتبہ, 89 مرتبہ. اور جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, فرعها سمعت, اپنا کام صرف لگا لو, فإنها خیر تؤمر به, کوئی خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, او شر تنہا عنہ, یا برائی ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. اور کتنی مرتبہ آیا ہے یہ 89 مرتبہ. اور یا ایھا الناس سے جو خطاب ہے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین کا, وہ کتنی مرتبہ ہے, 20 مرتبہ, 20 مرتبہ. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کہے میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, اگر بار بار ایسے مخاطب ہوں تو یہ کیا ہے, یہ بہت پیاری بات ہے. آپ کسی کو نام سے بلائیں اور یہ کہ کسی کو اس کی صفت سے بلائیں. یعنی آپ اپنے بچوں کو بلائیں کہ فلاں ادھر آؤ, ایک طریقہ یہ ہے, اے پیارے بیٹے ادھر آؤ, ہمیں بہت فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نام سے نہیں, ہماری صفت سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے, اور وہ بھی 89 مرتبہ قرآن کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, اے ایمان والو. اب دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ہاں جو ہے نا, یا تو خطاب کے لیے ہے, کسی کو بلاتے جیسے یا فلان, اور ایھا میں ہاں جو ہے یہ تنبیہ کے لیے, اٹینشن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے مومنو. اور ابھی ذکر ہوا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے, آسان ترجمہ تقویٰ کا تعریف جو آپ کے لیے آسان ہو, بالکل ایزی اور آسان, وہ یہ ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں, اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. یہی تقویٰ سب سے آسان جو آپ سمجھ سکتے, کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کریں, اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. آپ متقی ہو جائیں گے, آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کا جو خوف ہوتا ہے, لوگوں کا
جو خوف ہوتا ہے، آپ غلطی کیے ہوتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام دیا ہے کمپنی کے اونر نے، مینیجر نے، جو بھی آپ جس کو آپ جو ہے رپلائی کر رہے ہو، جواب دے رہے ہیں، اگر آپ نہ کر سکے ہو کام تو یہ خوف ہوتا ہے کیا ہوگا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ایسے کوئی بھی مہام، کوئی بھی کام آپ کو دیا جائے اور آپ نہ کریں یا اس کے خلاف جائیں تو جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسبل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تھوڑا بہت بھی پاور ہوتا ہے، آپ اس سے کیا ہے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ معاملہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو تو، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور جب وہ حساب لے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا ٹائم دیا تو اتنے ٹائم میں یہ کام کرنا، اس کو حساب دینا ہوگا تو کیا ہے کافی مشکل بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو، وذروا اور چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، چھوڑ دو اسے. اب آیت آ گئی نا، فلاں کے پاس سے اتنا آنا ہے، فلاں کے پاس سے اتنا آنا ہے، وہاں سے اتنا آنا ہے، جتنے بھی زائد اماؤنٹ ہیں آپ کے کیپٹل اماؤنٹ سے جتنے بھی زائد ہیں سب کیا کرو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے کہ اتنا دیں گے، اتنا تمہیں واپس زیادہ لوٹانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وذروا ما بقی، چھوڑ دو اسے، ما بقی من الربا جو سود میں سے باقی رہ گیا ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم کیا ہے واقعی مومن. حالانکہ پہلے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے بھی تو کہا نا. اب اگر آپ کہیں اے میرے بیٹے یہ کام کرو، اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور سود میں سے جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم کیا ہے مومن، یعنی اگر ایمان ہے، واقعی تمہارے پاس ایمان ہے تو سود کے تمام معاملات کو کیا ہے چھوڑ دو، فوری طور پر اسے چھوڑ دو، اور جو جہاں سے آنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دو. کیپٹل اماؤنٹ جو آپ کا ہے، اصل جو اماؤنٹ ہے جس کو رؤوس المال کہتے ہیں، راس المال کہتے ہیں، وہ آپ لے لو. باقی جو جتنا اس پہ زیادہ ہے، کسی کو آپ نے 100 ریال دیا تھا، اس سے آنا ہے 150 ریال، آپ 50 ریال نہ لو، جو اصل اماؤنٹ ہے، راس المال ہے، کیپٹل اماؤنٹ ہے، وہ لے لو، باقی کیا ہے. اور ایک یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں بہت ایک باریکی بھی ہے. ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آیت تو آج اتری ہے، آج مجھے معلوم ہوا، لیکن کانٹیکٹ تو پہلے سے ہو چکا ہے، تو اب لے لیتے ہیں نئے سرے سے. اب ہم کوئی سودی کانٹیکٹ نہیں کریں گے، کوئی اگریمنٹ نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں کریں گے. یہ تو پہلے ہو گیا، معلوم نہیں تھا، آیت اترنے کے پہلے کی بات ہے، ہو گیا سو ہو گیا، تو لے لیتے ہیں. اور آئندہ جب نئے سرے سے کام کرنا ہوگا تو سود پر کوئی کاروبار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ ذہن میں نہ ہو، بلکہ اب معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے معاملات جتنے بھی سود پر ہیں سارے سود کو چھوڑ کر کے صرف اصل راس المال اور کیپٹل اماؤنٹ تم لے سکتے ہو، باقی کو سب چھوڑ دو. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا عرفہ کے میدان میں، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جو سودی معاملہ تھا سب اس کو چھوڑ دیا. عباس بن عبد المطلب نے جتنے لوگوں کو سود دے رکھا تھا، سود پہ قرض، سب معاف کر دیا، سب چھوڑ دیا، اور صرف اصل اماؤنٹ کو، کیپٹل مال کو واپس کرنے کی بات کہی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. اور روایات اس سے پہلے پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے گزر ہی چکی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک جرم اور گناہ ہے کہ آپ نے کھانے والے پر لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور رسول بھی لعنت کی ہے. دونوں طرح کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ رسول نے لعنت کی ہے، اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے. حالانکہ کسی ایک کا لعنت کرنا کیا ہے، یہ کافی تھا، لیکن الگ الگ سے دونوں طرح کی بات آئی ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے، رسول نے لعنت کی ہے. آکل الربا سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، وشاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر، وکاتبہ اور اس کی دستاویز لکھنے والوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظہر فی قوم الربا والزنا،
کسی بھی قوم کے اندر زنا اور ربا عام ہو جاتا ہے الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ عز وجل، مگر اس قوم کے لوگ اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو خود سے ہی واجب اور حلال کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سود میں اور ربا میں ملوث ہو گئے، اب ہم پر عذاب نازل فرما۔ یہ گویا کہ آدمی اللہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے جس بھی معاشرے اور بستی کے اندر یہ دو جرم اور گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد 4 مرتبہ 33 یعنی 3333 اور ترمذی میں 1206 اور تفصیل سے روایت آپ کو مل جائے گی امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر 3416 کے اندر بیان۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بیان کیا۔ یہ تو ایمان والوں کے متعلق کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، وارننگ پر وارننگ، دھمکی پر دھمکی، حالانکہ پہلے بھی دھمکی ہے نا کہ اے مومنو اللہ سے، اے مومنو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود ہے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ ایک دھمکی اللہ سے ڈرو، اے مومنو، ایک بات کہنے کے لیے تین چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا۔ ایک بات سود چھوڑ دو، بس یہی کہا جا رہا نا کہ جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اس بات کو کہنے کے لیے کتنی بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو سود چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو سود چھوڑ دو، اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ یہ 3 باتیں بیان کی، ایک بات کہنے کے لیے 3 چیزوں کا حوالہ۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بتا دو۔ فَأَذَنُوا أي فَاعْلَمُوا، جان لو، دوسروں کو بھی جنا دو، بتا دو کیا، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے۔ یعنی اگر تم اس سے باز نہیں آئے ہو تو خود کو بھی اور دوسروں کو بتا دو کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے، جنگ کرنے والے ہو۔ حربن کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے بالحرب، یعنی نکرہ استعمال کیا، کامن ناؤن استعمال کیا، بڑی جنگ کے لیے تیار ہو اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعید بن جبیر، الحسن البصری رحمہ اللہ، ان لوگوں کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، اور امام طبری اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حسن سند کے ساتھ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فمن کان مقیما علی الربا لا یجزع عنہ، جو سودی کاروبار کر رہا ہو اور اس کو چھوڑ نہ رہا ہو، فحق علی امام المسلمین، تو حاکم وقت اور مسلمانوں کے امام پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اسے توبہ کرائے۔ جو اسلامک اسٹیٹ اور سلطنت میں سودی کاروبار کر رہا ہو تو حاکم وقت پر ضروری ہے، امام المسلمین پر ضروری ہے کہ وہ اسے توبہ کرائے۔ اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے، فَإِن نَزَعَ وَإِلَّا ضَرَبَ عُنْقَهُ، نہیں تو اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے شخص کا وجود معاشرے کے لیے انتہائی ناسور ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر اگر سود کھانے والے لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں تو آفت اور مصیبت ہم پر بھی آئے گی۔ یہ مت سمجھیے کہ کان بند کر کے، آنکھ بند کر کے بھائی تم کھا رہے ہو تم کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو ان کو بھی نہیں چھوڑے گا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ دستور رہا ہے، الا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ فریضہ انجام دے رہے ہوں، روک رہے ہوں سود کھانے سے، منع کر رہے ہوں سود کھانے سے، متنبہ اور آگاہ کر رہے ہوں، نہیں تو ایک ہی بلڈنگ میں سود کھانے والے بھی ہیں نہ کھانے والے بھی ہیں، جب گرے گی نا تو دونوں جائیں گے۔ اس لیے یہ جو منحوس لوگ ہیں یہ سماج کے، جن کو ہم لوگ بڑھاوا دیتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں نا، اصل میں ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں عزت نہیں دی جانی چاہیے۔ تو ہمارے اتنا ایمان کا لیول گر گیا کہ آدمی سود کھاتا ہے پیتا، اس کے پاس ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس پانی بھی نہیں پینا چاہیے، پورا حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ایسے لوگوں کے پاس دعوت کھانا پینا یہ سب ان کو کیا بڑھاوا دینا، پروموٹ کرنا ہے۔ پہلے لوگ اپنی اولادوں کے ہاں اگر شبہ ہو جاتا تھا کہ حرام مال ہے، شبہ ہو جاتا تھا تو اپنی اولادوں کے ہاں نہیں کھاتے پیتے تھے۔
اب یہاں آدمی دوستوں اور یاروں اور تمام لوگوں کو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے، اس سے تعلقات بھی پورے ہیں بھرپور، اور اس کے پاس کھانا پینا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کیا فرق رہے گا؟ کھا رہے ہیں آپ جا کر کے ان کے پاس سود کا مال۔ اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیا کہا کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کر رہا ہے اسلامک اسٹیٹ میں اور باز نہیں آ رہا ہے تو اسے توبہ کرائی جائے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضَرَبَ عُنُقَهُ، تو حاکم وقت اس کی گردن مارے گا۔ اسی لیے عام آدمی نہیں کہ ہاں ایک آدمی سود کھا رہا ہے تو آپ مار دینے، اسلامک اسٹیٹ میں ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم لوگ توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ توبہ کی شرائط اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بار بار بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتے ہیں، توبہ نہیں ہے۔ بڑے گناہوں سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ تو نماز، روزے، وضو وغیرہ سے معاف ہوتے رہتے، بڑے گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ الندم علی ما فعل، پہلے تو گلٹی فیل کیجئے کہ آپ سے یہ گناہ ہوا، شرمندگی ہو، ندامت ہو، پہلی شرط یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے، اقلاع الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دے، والعزم ان لا يعود، اب پختہ ارادہ ہو کہ دوبارہ اب یہ گناہ نہیں کرے، یعنی جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے، فیوچر میں نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اگر اس گناہ کا تعلق انسانی حقوق سے ہو، کسی کا مال لیا، کسی کا کچھ لیا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معافی تلافی کر لے، اس کا حق لوٹا دے۔ اگر انسانی حقوق سے تو 4 شرطیں ہیں، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ہیں تو 3 ہیں، یہ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم لوگوں نے توبہ کر لیا، تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو رؤوس اموالکم، تمہارے مال کے جو سر ہے، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، راس المال، کیپٹل اماؤنٹ بولتے ہیں انگریزی میں نا، جو اصل اماؤنٹ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو راس المال تمہارا اپنا ہے، یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، وہ سود پر دیا ہے، تو جو اصل اماؤنٹ ہے وہ لے لو، وہ تمہارا اپنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو بھی چھوڑنا ہے، نہیں، جو سود آنا ہے اس پہ اس کو چھوڑنا، باقی راس المال کیپٹل اماؤنٹ کیا ہے، یہ تمہارا اپنا ہے، تمہارا کیا ہے، اپنا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو لوگوں پر اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا ظلم کرنا کیا ہے؟ زیادہ لینا، یہ تمہارا ظلم کرنا ہے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، یعنی تم لوگوں سے زیادہ نہ لو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ جو تمہارا اصل اماؤنٹ ہے وہ بھی کیا ہے، کیپٹل اماؤنٹ تم کو نہ دیا جائے، تم پر کیا ہے، ظلم ہے۔ یہ ایک طریقے سے جو آیت الربا ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ کچھ احکامات اور جڑے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ قرض سے متعلق ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، انشاءاللہ اس کو آئندہ کسی موقع پر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا بإذن اللہ۔